بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کورس کوڈ 3905 کا تیسرا یونٹ پڑھیں گے، اور آج کا ہمارا جو یونٹ ہے اس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد اور تقوی۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زہد اور تقوی سے کیا مراد ہوتا ہے۔ زہد سے مراد ہے دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی نعمتوں سے بے رغبت کا ہو جانا، یہ زہد کہلاتا ہے۔ اور تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، یعنی انسان کسی بھی کام کو کرتے ہوئے یہ سوچے کہ کیا یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ اگر وہ کام ایسا ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہوں تو اس کام کو کرنا، اور اگر کوئی ایسا کام ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں تو اس کام سے بچنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر زہد اور تقوی سے متعلق جو واقعات ہیں، جو روایات ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ یہ دونوں عادات انسان کو برے کاموں سے بچاتی ہیں اور نیک کاموں کی طرف راغب کرتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کو اپنے محبوب بندوں کے اندر شمار کیا ہے، اور انسان کی روحانی زندگی کے اندر زہد اور تقوی کا بہت اہم کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی زہد اور تقوی سے عبارت تھی۔ قیصر و کسریٰ اور شاہان عرب کی آسائشوں بھری زندگی کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں فقر نظر آتا ہے، سادگی نظر آتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں اور مال و اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر ڈال دیے جاتے تھے، لیکن آپ یہ سب مال اللہ کے راستے میں خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ اس یونٹ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زہد اور تقوی کی صفات کی مثالیں پڑھیں گے، اور دنیاوی نعمتوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اور مال و دولت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بے رغبتی کا معاملہ فرماتے تھے، اس یونٹ کے اندر ان روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم ان روایات کو پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے تھے، اور آپ کے اور چٹائی کے درمیان کوئی بستر یا گدا وغیرہ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے جس میں کھجور کی شاخیں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے آپ کے گھر میں نظر دوڑائی تو اللہ کی قسم 3 کھالوں کے علاوہ کچھ بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی امت کے لیے آسانی پیدا کرے، جبکہ روم اور فارس والوں کو دنیاوی آسائشیں حاصل ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، تمہیں بھی اس دنیاوی آسائش کی چاہت ہے، حالانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی زندگی میں ہی آسائشیں دے دی گئی ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کافر ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں دنیا کے اندر ہی آسائشیں دے دی جاتی ہیں، لیکن اگر دنیا کے اندر اہل ایمان کو آسائشیں نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتیں اور آسائشیں قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے اندر ان آسائشوں سے نوازے گا، جبکہ کفار اس دن ان آسائشوں سے اور ان نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اس چٹائی کا نشان آپ کے جسم پر تھا۔ تو ابن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے کوئی بستر وغیرہ تیار کر کے بچھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا کی کیا پرواہ، میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی ہے جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے رکا، آرام کیا اور پھر اسے چھوڑ کر چل دیا۔ تو ہم بات کر رہے تھے زہد اور تقویٰ کی۔ تو زہد اس کو کہتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر جتنا وقت گزارے تو وہ یہ سوچ کر گزارے کہ میں یہاں کچھ دیر کے لیے رکا ہوں اور میری منزل آخرت کی ہے، اور جس شخص کو پتہ ہو کہ میں سفر میں ہوں اور میں نے یہاں کچھ دیر آرام کرنا ہے تو وہ وہاں کے ماحول کو بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا اور اپنی منزل کے اوپر اس کی توجہ مرکوز رہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس سوار کی ہے جو درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے رکے، آرام کرے اور اسے چھوڑ کر چل دے۔ تو ہمیں بھی زندگی کے اندر جو نعمتیں ہیں ان سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دل نہ لگانا، اس کو زہد کہا جاتا ہے۔ تو دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور ان سے اپنی ضروریات کو پورا کرنا، راحت و آرام کو حاصل کرنا، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اس کے اندر دل لگانا اور اس کے اندر ایسے مشغول ہو جانا کہ اپنی ذمہ داریاں اور جو دینی ذمہ داریاں ہیں ان کو انسان بھلا دے، تو یہ چیزیں انسان کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، بس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے، وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے، لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں میں پڑنے کی جرت کرے گا تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے، جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا قریب ہے کہ وہ اس کے اندر جا پڑے۔ تو یہ روایت بہت واضح ہے اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حلال کام انسان کو کرنے چاہیے اور حرام کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن جو ان دونوں کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں کہ جن کا حلال یا حرام ہونا واضح نہیں ہے یا اس کے بارے میں انسان کو شک و شبہ ہو، تو ان چیزوں کو بھی انسان نہ کرے، ان چیزوں سے بھی دور رہنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر انسان ان چیزوں کو کرتا رہے گا تو وہ ضرور کسی نہ کسی دن حرام کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ تقویٰ ہے کہ انسان ایسے کاموں کے قریب جانے سے بھی بچے جو انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کرنے کا سبب بن سکتی ہو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ غزوہ بدر میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات میں ہر شخص سوتا رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے رات بھر نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی معاملے کا ذمہ دار ہو تو اسے اس معاملے کی فکر ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ یہ تھا کہ تمام لوگ سو رہے تھے اور راحت اور آرام کے اندر مگن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں حالات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی بڑا اہم کام درپیش ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے ذریعے اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر ہم حاضر رہیں اور اپنی مشکل کو اللہ تعالیٰ سے حل کروانے کی کوشش کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو بلاؤ۔ تو فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرا رخصت ہو جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو تو میری کمر موجود ہے، بدلہ لے لو، اور جس کی آبرو پر میں نے حملہ کیا ہو وہ میری آبرو سے بدلہ لے لے، جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو وہ مال سے بدلہ لے لے۔ کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے
کہ بدلہ لینے سے میرے دل میں بغض پیدا ہوگا، کیونکہ بغض رکھنا نہ میری طبیعت ہے اور نہ میرے لیے موزوں ہے۔ پھر فرمایا خوب سمجھ لو کہ مجھے محبوب ہے وہ شخص جو اپنا حق مجھ سے وصول کرے یا معاف کر دے، کیونکہ میں اللہ جل شانہ کے ہاں خوشی اور سہولت کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے اس اعلان کو ایک دفعہ کہہ دینے پر کفایت نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی اس کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور دوبارہ وہی اعلان فرمایا۔ تو بغض کے متعلق اس مضمون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ جس کے ذمے کوئی حق ہو وہ بھی ادا کرے اور دنیا میں رسوائی کا خیال نہ کرے کہ میں نے اللہ کے رسول سے اپنا حق واپس لیا، کیونکہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس پر ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے 3 درہم آپ کے ذمہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی مطالبہ کرنے والے کی تکذیب نہیں کرتا اور نہ ہی میں اس کو قسم دیتا ہوں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 درہم کیسے ہیں؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ ایک سائل ایک دن آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس کو 3 درہم دے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فضل اس کے 3 درہم ادا کر دو۔ اس کے بعد ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے عرض کیا کہ میرے ذمے 3 درہم بیت المال کے ہیں، میں نے خیانت سے لیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت کیوں کی تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اس وقت بہت محتاج تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فضل اس سے 3 درہم لے لو۔ اب یہ ایک روایت ہے، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 جہانوں کے سردار ہیں ان کو اپنے نامہ اعمال کی فکر ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی شخص کا حق ان کے ذمے نہ رہ جائے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے کی خواہش بھی نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، لوگوں کو جمع کیا اور اپنے نامہ اعمال کی فکر کی اور لوگوں سے پوچھا کہ اگر کسی شخص کا میں نے حق دینا ہو تو وہ مجھ سے حق واپس لے لے، اور یہ بھی فرمایا کہ کسی کا کوئی مالی مطالبہ ہے تو وہ مجھ سے مال واپس لے لے، اگر میرے الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ بدلہ لے لے، اور اگر میں نے کسی کو مارا ہو یعنی کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ بھی مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں وہ کسی کا حق اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے، اور جب لوگ خاموش رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا۔ ظہر کا وقت ہوا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، دوبارہ ممبر پر تشریف لے گئے اور دوبارہ سے اعلان فرمایا۔ کیوں اعلان فرمایا؟ تاکہ دنیا کے جو معاملات ہیں وہ دنیا کے اندر حل ہو جائیں، اور اگر کسی کا کوئی حق ہو، کوئی مطالبہ ہو تو وہ اس کو دنیا کے اندر ہی دے دیا جائے۔ اور کیا فرمایا کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں بہت کم ہے، کہ اگر دنیا کے اندر کوئی شخص کسی کا لیا ہوا حق اس کو واپس کر دیتا ہے تو اس میں انسان کی رسوائی کم ہوگی، اس کو کم لوگ اس سے واقف ہوں گے، لیکن آخرت میں جب حشر ہوگا، ساری دنیا جمع ہوگی، تو وہاں پر جب پتہ چلے گا کہ فلاں شخص نے فلاں کا حق مارا تھا تو وہاں جو رسوائی ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں اپنے نامہ اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر کسی کا ہم نے حق دینا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یا کسی کو ہماری زبان سے تکلیف پہنچی ہو، ہمارے ہاتھ سے تکلیف پہنچی ہو، کسی کا مال ہم نے کسی کا نقصان کیا ہو، تو اس کو اس کا حق واپس دے دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہماری ذمہ داری بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا قرض دینا ہے، یعنی کسی کا حق دینا ہے، کسی کا قرض دینا ہے، تو اگر وہ شخص اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاتا ہے تب بھی اس کا وہ قرض معاف نہیں ہوتا، حالانکہ شہادت ایک ایسا رتبہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، چھوٹے بڑے تمام گناہ شہید کے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے یا کسی سے قرض لیا ہے اور اس کو واپس نہیں کیا تو اس کی معافی نہیں ہوتی، اور قیامت والے دن اس سے اس کا حق لے کر حقدار کو دیا جائے گا۔ تو آج کا جو ہمارا یونٹ تھا اس کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد اور تقوی سے متعلق پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا انداز کیا تھا، آپ اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے آپ ڈرتے تھے، اور
اپنے اعمال کی کس طرح سے فکر کرتے تھے اور لوگوں کے حق کے معاملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کو بتایا کہ ہمیں اپنے نامہ اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور دوسرے لوگوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، آج کا ہمارا وقت ختم ہوا۔ ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق، ڈپارٹمنٹ آف سیرت اسٹڈیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔